بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے رابطہ کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان جیسی نعمت سے ہمیں نوازا تاکہ یہاں پہ ایک جمہوری نظام ہو اور ہم اس میں خوش و خرم رہ سکیں۔ قائد اعظم کی وفات کے فوراً بعد ہی ہم نے بہت جلد جمہوریت کی بساط لپیٹ دی اور ہمارا ملک مارشل لا کے نرغے میں آ گیا، اور ہم کبھی اس نرغے سے نکلتے تھے اور کبھی دوبارہ ہم اس کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی جمہوریت کی اونرشپ کی ہی نہیں، لی ہی نہیں۔ پاکستان کے اندر جمہوریت ہمیشہ ایک لاوارث طریقے سے پھلتی پھولتی رہی۔ ہم کبھی اس کے اونر، کبھی اس کے وارث، کبھی اس کے امین بنے ہی نہیں۔ آج پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ آج پاکستان میک اور بریک سچویشن پہ ہے۔ آج پاکستان آلموسٹ ڈوب چکا ہے۔ پاکستان نے 30 جون سے پہلے 29 ارب ڈالر اپنے ڈونرز کو واپس کرنے ہیں۔ 2022 کے سیلاب کے اندر 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں، جو ابھی تک غربت کے اثر سے باہر نہیں نکل سکے۔ 2023 کے اندر دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے اور آلموسٹ 1000 لوگ اپنی جانیں پاکستان کے اوپر نچھاور کر چکے ہیں اور وار چکے ہیں، یا وہ شہید ہو چکے ہیں یا وہ دہشت گردی میں مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، اور ایک جنرل تاثر جو آپ کے اندر پایا جاتا ہے، جو جمہور کے اندر پایا جاتا ہے، جو ووٹرز کے اندر پایا جاتا ہے، جو پاکستان کی 23 کروڑ عوام کے اندر پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شاید کوئی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کس نے پرائم منسٹر بننا ہے، یا کس نے حکومت بنانی ہے، یا کس نے چیف منسٹر بننا ہے۔ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کو سوچیں، اگر 12 کروڑ 50 لاکھ لوگ، میجورٹی ووٹرز، اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے اپنے پولنگ سٹیشنز پر پہنچ جائیں، تو کیا کوئی ادارہ یا کوئی پارٹی یا کوئی بدی کی طاقتیں وہاں پر کوئی ریگنگ کروا سکتی ہیں، یا کوئی کسی کا مینڈیٹ چھین سکتی ہیں؟ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ یقیناً اگر وہاں پہنچیں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کو جتوا سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو سب ووٹ کریں گے اور جب وہ جیتے گا تو کل کو پھر آپ اس کو سوال کر سکتے ہیں کہ جو اس نے آپ کو منشور دیا تھا، جو اس نے آپ سے وعدے کیے تھے، وہ اس نے کیوں نہیں پورے کیے، تاکہ وہ ایک تسلسل قائم رہے۔ جو اس نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں، ان کے بارے میں آپ اسے سوال و جواب کر سکیں۔ جب آپ ایک لاوارث طریقے سے ایک جمہوری عمل کو فالو اپ دیتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا کہ آپ کسی طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹس کو پوچھ سکیں۔ ہم ہمیشہ ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک خطے میں آزادی آئی اور 2 ملک بنے، ایک کا ملک کا نام پاکستان تھا اور ایک کا ہندوستان تھا، لیکن ترقی کی دوڑ میں اور گروتھ کی دوڑ میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ اس میں صرف ایک وجہ سے یہ فرق آ گیا۔ انڈیا میں آج تک 16 سے 17 الیکشن ہوئے ہیں۔ آج اس وقت ان کے 40 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور انڈیا میں اب جا کے کہیں لٹریسی ووٹ اوپر گیا ہے۔ آج سے 10 سال 15 سال پہلے وہاں بہت زیادہ الٹریسی تھی، لیکن اس کے باوجود کہ ان کے الیکشن جو ہیں وہ مہینوں کے اوپر سپریڈ ہوتے ہیں، کیونکہ انڈیا کا جغرافیکل سائز بہت بڑا ہے، اور ان کے پولنگ باکسز جو ہیں اکثر مہینوں کے بعد کھلتے ہیں، لیکن آج تک انڈیا کے ایک بھی الیکشن کے اوپر انگلی نہیں اٹھی کہ اس میں دھاندلی ہوئی، یا اس میں ریگنگ ہوئی، یا اس میں کوئی مسئلے مسائل ہوئے، یا اس میں کوئی ڈاؤٹس یا ایمبیگوٹیز ہوئیں، یا اس میں کوئی سسٹمز ڈاؤن ہوئے، یا اپ گریڈ ہوئے، یا ڈی گریڈ ہوئے۔ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے الیکشنز ہوئے، سب پہ انگلی اٹھائی گئی، سب پہ ڈاؤٹ کیے گئے، کسی میں اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا گیا، کسی پہ نہیں لیا گیا، کسی پہ ریگنگ کی گئی، کسی میں پری پول ریگنگ کی گئی، کسی میں پولز کے بعد ریگنگ کی گئی۔ تو اس دفعہ آپ نے، میں نے، ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہمارے الیکشنز میں کسی بھی طرح کی دھاندلی نہ ہو، اور یہ صاف اور شفاف ہوں۔ یہ اسی صورت ہوں گے کہ جب ہم جوک در جوک پولنگ سٹیشن پہ جائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت
12,50,00,000 ووٹرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جنہوں نے 8 فروری کو اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے پاکستان کی بقا اور سلامتی کی خاطر، اپنے بچوں کے فیوچر کی خاطر، اپنے بزرگوں کی خاطر، اہل خانہ کی خاطر صبح 8 بجے اپنے گھروں سے نکلنا ہے، بالخصوص شمالی علاقہ جات میں اور ان علاقہ جات میں جن میں ابھی بھی ٹھنڈ ہے۔ آپ نے صبح سویرے اس کام کا آغاز کرنا ہے، ووٹ ڈالنے کے پروسیس کا، تاکہ آپ کو اگر اس میں ٹائم لگے، آپ کو اپنے پولنگ سٹیشن پہنچنے میں ٹائم لگے، تو آپ آرام سے وہاں پہ پہنچ سکیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ نے ان کو بھی لے کے جانا ہے۔ آپ کے اگر کوئی بزرگ ہیں، آپ نے ان کو بھی لے کے جانا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کی تمام خواتین کو جو اہل ووٹرز ہیں ان کو بھی لے کے جانا ہے۔ آپ ابھی سے اپنے شناختی کارڈ جو ہیں وہ ہینڈی کر لیں۔ 45% اس 12,50,00,000 کا وہ ووٹرز ہیں جن کی عمر 18 سال سے لے کر 35 سال کے درمیان ہے۔ ان کو ہر حال میں جا کے ووٹ کرنا ہے۔ یہ ڈیسائسو فیکٹر ہیں، یہ فیصلہ کن ووٹس ہیں جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، آپ نون لیگ کو ووٹ دیں، آپ ٹی ایل پی کو ووٹ دیں، آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، آپ اے این پی کو ووٹ دیں، آپ ایم کیو ایم کو ووٹ دیں، آپ کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن آپ نے 8 فروری کو ہر قیمت پہ، چاہے بارش ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے برف باری ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے قطعاً نہ آپ نے بریانی کی پلیٹ کی فکر کرنی ہے، نہ قیمے والے نان کو دیکھنا ہے۔ آپ نے گھر سے بھرپور ناشتہ کر کے نکلنا ہے، پانی کی بوتل پاس رکھنی ہے، اور آپ نے جانا ہے پولنگ سٹیشن پہ۔ کتنے بھی نامساعد حالات ہوں، وہاں پہ آپ کو آپ کے پولنگ ایجنٹ ملیں نہ ملیں، آپ نے اپنی ووٹ پولنگ سٹیشن کے اندر جا کے ہر حال میں کاسٹ کرنی ہے۔ جس کو مرضی آپ ووٹ دیں، لیکن آپ نے اپنا یہ حق حاصل کرنا ہے، آپ نے پاکستان کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔